عائشہ عشاء کی نماز ہو گئی ہے یا نہ؟ اما عائشہ نے عرض کیا حضور دیوان منتظر باپ نے یہ جملے فرمائے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ میری روح نے لبیک کہہ دی ہے بیٹی، میں چند گھڑیوں کا مہمان ہوں، آج 12 ربیع الاول فراق کا سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مہمان بن گئے، آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ حضرت مولانا میر حسن صاحب جن تمام علمی تقریر کئی ہی، مجھے دل چوے پئی تے سڄی رات وائز کن، ऐं उन खां पोइ हाणे हज़रत मौलाना हाफ़िज़ हमदुल्ला साहब जेके असांजे जमीयत उलमा इस्लाम जा मुजाहिद साथी आहिनि, उन्हनि इंतहाई फिक्री ऐं नज़रियाती तकरीर कई आहे। हिक हिक अखर हज़रत मौलाना हाफ़िज़ हमदुल्ला साहब जे तकरीर जो सोन जे पाणी सां लिखण जे क़ाबिल हो। मुंहिंजी दिलि चवे पई त जेकर सुबुह ताईं हलनि, पर मजबूरी आहे जो असांजा 4 बेहतरीन मुबल्लिग़ इंतज़ार में आहिनि। फखरे सादात लाहौर खां आयल असांजो मेहमान खतीब इस्लाम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया, शेखुल कुरान हजरत मौलाना अहमद शोएब खान साहब ऐं मुबल्लिग़ इस्लाम हजरत मौलाना कारी कामरान साहब हैदराबाद वारा ऐं खतीब सिंध हजरत मौलाना अब्दुल रज़ाक मेखो साहब। असांजा 4 मुबल्लिग़ इंतज़ार में आहिनि। वक़्तु असां वटि तमामु घटि आहे, थोरो थोरो वक़्तु उन्हनि खे ॾींदासीं ऐं चइनी बुज़ुर्गनि जी ज़ियारत बि कंदासीं ऐं वाइज़ बि ॿुधंदासीं। अॻे साल असांजो बहितरीन नात ख़ान हाफ़िज़ अबू बकर साहब तशरीफ़ फरमा थियो हो, अॼु हू मजबूरन न अची सघियो। हुन पंहिंजी जॻह ते हिक ॿिए आलमी शोहरत याफ़्ता बहितरीन नात ख़ान काज़ी अमानुल्लाह साहब खे मोकिलियो आहे, पर उनखे वारो बाद में ॾिबो। हींअर बिना देर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शान ते तकरीर करण जे लाइ मां लाहौर खां आयल पंहिंजे मेहमान फखरे सादात खतीब इस्लाम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब काज़मी खे दावत ॾियां थो त माइक ते अचनि ऐं ख़िताब फरमाइनि। भरपूर नारनि सां नारे तकबीर, शान मुस्तफा, शान सहाबा। السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ احباب کرام، رات کا طویل حصہ بیت چکا، ابھی میرے بعد بھی انشاءاللہ بیانات جاری ہیں۔ آپ احباب جاگ رہے ہیں بھئی میں نے لاہور سے لاڑکانہ تک سفر کیا، آپ میرے ساتھ وعدہ فرمائیں کہ تھوڑی دیر میری بات پوری محبت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جو وعدہ کرتے ہیں ذرا دایاں ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں، جزاک۔ ایک وعدہ اور فرمائیں کہ دوران گفتگو جتنی مرتبہ میری زبان پہ تاجدار مدینہ رسول مکرم ہادی عالم نبی محترم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا، سرکار کا نام سنتے ہی موج اور محبت میں سب بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا بولیے بھئی۔ یار ایک چھوٹا رومال چاہیے جیب والا کسی کے پاس ہو مائک کے لیے۔ آپ احباب درود شریف پڑھیں بھی، سارے احباب۔ نہ رہے آدم صفیہ اللہ، نہ رہے ابراہیم خلیل اللہ، نہ رہے ہم کب تک اس دنیا میں رہیں گے جب خود رسول اللہ نہ رہے۔
تکبیر میں، کلمے میں، اذانوں میں، نمازوں میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ او فرماتے تھے یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبیٰ پہ ملا نام محمد۔ اور اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، جا آ گئی تن میں جب لیا نام محمد۔ محبت سے درود شریف پڑھیے بھائی، پیار سے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ذی وقار محترم جملہ علماء کرام، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور اہل محلہ، میری معززہ محترمہ پردہ دار اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پہ یہ عظیم الشان کانفرنس جو شان و شوکت سے رواں دواں ہے، نہایتی اختصار کے ساتھ چند منٹ میں نے وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم عنوان پہ بات کرنی ہے۔ قبل از گفتگو میں مبارکباد دیتا ہوں مجاہد اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب اور ان کے رفقاء کو، جنہوں نے محنت کی اور اتنا عظیم الشان اجتماع اور پروقار کانفرنس وجود میں آئی۔ آپ احباب نے اس محفل کو اپنی تشریف آوری سے سجایا۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کو دنیا آخرت میں عزت نصیب فرمائے۔ جس طرح آج ہم دوست جمع ہیں، کل میدان حشر میں اللہ ہم سب کو رسول مکرم ہادی عالم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت والے جھنڈے تلے بھی ایسے جمع فرما دیں۔ احباب کرام، گزشتہ کل 12 ربیع الاول کا دن گزرا۔ 12 ربیع الاول کے حوالے سے میں اپنی گفتگو کا آغاز ان جملوں سے کرنا چاہتا ہوں جو جملے میری اور آپ کی اماں سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 12 ربیع الاول بروز سوموار کم و بیش دوپہر کے وقت عین وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت فرمائے تھے۔ لاڑکانہ کے غیور سنیو، سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ کے بیٹو سنو، عین وہ لمحہ کہ 12 ربیع الاول روز سوموار جب رسول مکرم ہادی عالم نبی محترم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہوئے، آپ کا انتقال پر ملال ہوا۔ اس قیامت خیز منظر کو، اس المناک کیفیت کو دیکھ کے آنسوؤں کی برسات میں روتی ہوئی میری اور آپ کی اماں سیدہ عائشہ نے یہ جملے فرمائے، لوگو اگر اللہ کی ذات عالیہ کے سوا کسی اور نے بھی اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہنا ہوتا تو کم از کم
جو اللہ کے محبوب بن کے آئے تھے، خاتم النبیین کا تاج سجا کے آئے تھے، والضحیٰ کا چہرہ باللیل کی زلفیں سجا کے آئے تھے، کم از کم حضور کا تو وصال نہ ہوتا، آقا کا تو انتقال نہ ہوتا، میرے حضور تو دار فانی کو چھوڑ کے اللہ کے مہمان نہ بنتے۔ سنو لاڑکانہ کے غیور سنیو، اما عائشہ نے آنسوؤں کی برسات میں روتے ہوئے فرمایا، لوگو یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھو، آج اللہ کے محبوب دار فانی کو چھوڑ کے اللہ کے مہمان بن چکے ہیں۔ یہ کیفیت دیکھ کے اب تو سمجھ جاؤ کہ یہ دنیا عارضی ہے، قلیل ہے، فانی ہے، چند روزہ ہے، کسی نے باقی نہیں رہنا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے تو تنے تنہا صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ ذرا میرے ساتھ اللہ کا نام لیجئے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا کون؟ بھئی اللہ کا نام لیتے کیوں شرماتے ہو؟ پہلے آپ نے قائدین کی تقریریں سنی، اب مبلغین کی باری ہے، ذرا آپ بھی بولیں گے تو ہم بھی بولیں گے، محبت سے کہو اللہ۔ اللہ میاں میں قرآن پڑھتا مسافر سید دعا دیتا ہوں، خدایا جو تیرا نام موج میں لے اللہ اسے دنیا آخرت میں عزت نصیب فرما دے۔ اب ذرا موج میں کہو اللہ، ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم، حی القیوم، رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان، كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ذرا غور سے سنو بھائی، ساؤنڈ والے جب میں تلاوت کروں اٹھانی ہے آواز، جزاک اللہ، پنجاب کی طرح ساؤنڈ چلاؤ نا۔ سنو بھائی، 63 سال عمر ہو گئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 29 سفر کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک سر درد اور بخار کی شدت سے علالت کا آغاز ہوا۔ لاڑکانہ کے غیور سنیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زوجہ محترمہ کی باری تھی گھر میں تشریف لائے، خدمت کے لیے وہ ام المومنین قریب آئیں۔ آپ نے ایک ٹھنڈی سانس لی، فرمایا ذرا حساب کر کے بتاؤ میرے قیام کی باری میری عائشہ کے گھر کب آئے گی؟ بتایا گیا آقا اتنے دن بعد دوسرے دن دوسری زوجہ محترمہ کے گھر سرکار تشریف لائے۔ اسی طرح جب وہ خدمت کے لیے قریب آئی آپ نے وہی جملہ فرمایا ذرا حساب کر کے آج بتاؤ میرے قیام کی باری میری عائشہ کے گھر کب آئے گی؟ ازواج مطہرات منشا رسول سمجھ گئیں، بالاتفاق سب نے مل کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی آپ نے فرمایا کہ عائشہ صدیقہ کے گھر کی باری کب؟ آج بھی وہی جملے فرمائے۔ آقا ہم آپ کی ساری بیویاں ازواج مطہرات ہم اپنی اپنی باری بخوشی و رضا معاف کر دیتی ہیں۔ آقا آپ جتنے دن چاہیں سیدہ عائشہ کے گھر قیام فرما لیں۔ اچانک اما عائشہ کو اطلاع دی گئی عائشہ تیری باری تو نہیں آئی لیکن سرکار تیرے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آغاز میں تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہے پہلے تو میں خوش ہوئی کہ آج میرے آقا میرے گھر رونق افروز ہو رہے ہیں، لیکن میں حیران و پریشان ہوئی جب میں نے استقبال کے لیے دروازے پہ جا کے یہ منظر دیکھا کہ بخار کی شدت کی وجہ سے میرے آقا اس قدر علیل کمزور ضعیف ہو چکے تھے کہ دو صحابہ کے کندھوں پہ سہارا لے کے آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھتے حضور تشریف لا رہے تھے۔ لاڑکانہ کے غیور سنیو، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا تھا۔ میری اماں عائشہ فرماتی ہیں سرکار میرے گھر میں جلوہ افروز ہوئے، میں نے بستر سجایا ہوا تھا، آتے ہی آقا آرام فرما ہو گئے۔ حسب سابق میں نے ایک دعا پڑھی، ہتھیلیوں پہ دم کی، اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ہتھیلیوں پہ دم کر کے جب بھی میں سرکار کے جسم اطہر پہ ملا کرتی تھی میرے حضور کو اللہ شفا عطا فرما دیتے تھے۔ آج اسی کیفیت کے مطابق میں نے وہی دعا پڑھی، ہتھیلیوں پہ دم کی، آج میں سرکار کے جسم اطہر پہ مسلنے لگی تھی کہ اچانک آقا نے میرے ہاتھوں کو دور کیا، فرمایا عائشہ اب میرے لیے دعا اور دوا کے وقت چلے گئے ہیں۔ عائشہ اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا، میں چاہتا تو دنیا میں کچھ اور عرصہ بھی رہ لیتا لیکن میری روح نے لبیک کہہ دی ہے، اب تو میں چند دنوں کا تیرے ہاں مہمان ہوں، ان قریب اسی ربیع الاول میں اللہ کا مہمان بننے والا ہوں۔ لاڑکانہ کے غیور سنیو، سیدہ طیبہ طاہرہ میری آپ کی اماں ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ ربیع الاول ہم پر قیامت بن کے آ رہا ہے۔ جوں جوں دن گزرتے رہے ان تواریخ کے مطابق 8 ربیع الاول بروز جمعرات ظہر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کا مجمع تھا، حمد و صلاۃ کے بعد صحابہ میری امت کو بتانا اللہ نے یہود و نصارہ پر لعنت کر دی ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنے انبیاء اپنے صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، عبادت گاہ سمجھ لیا تھا۔ وہ قبروں پہ سجدے کرتے تھے، مزاروں پہ سجدے کرتے
عورت اپنے خامن کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتی، کوئی مرید اپنے مرشد کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی غلام اپنے مولا سردار آقا سربراہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ میری امت کو کہہ دینا کہ سجدے کے لائق، سجدے کے لائق، سجدے کے لائق تنے تنہا اللہ۔ ذرا آپ بھی مستی میں بولو، سجدے کے لائق۔ بھئی اللہ کا نام لیتے نہ شرماؤ، ذرا موج میں کہو اللہ۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، ایما تدعوا فلہ الاسماء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ 8 ربیع الاول بروز جمعرات دن گزرا، عصر کی نماز، مغرب کی نماز مسجد نبوی میں آقا نے خود پڑھائی۔ بعد از نماز مغرب 8 ربیع الاول بعد از نماز مغرب اما عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں سرکار تشریف لائے، بس لیٹے ہی تھے۔ اللہ تیری حکمت پہ میں قربان، اچانک آقا پر غش طاری ہو گیا۔ بڑی لمبی دیر آقا غش کی کیفیت میں رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رات کا کافی حصہ گزر چکا، آپ نے آنکھیں کھولی، پھر فرمایا عائشہ نماز ہو چکی ہے۔ میں نے عرض کیا کملی والے نماز کیسے ہو؟ آپ تشریف لے جائیں گے تو جماعت ہوگی، دیوانے مسجد نبوی میں جمع ہے۔ آپ نے فرمایا میرے لیے پانی کا انتظام کرو، میں غسل کروں تاکہ فرحت ملے۔ 3 مشکیزیں پانی منگوایا گیا، پتھر کا ٹب لایا گیا۔ 8 ربیع الاول بروز جمعرات بعد از نماز مغرب پتھر کے ٹب میں آقا جلوہ گر ہوئے۔ اما عائشہ نے ایک ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اطہر پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے میری اماں نے پانی بہانا شروع کیا، یکے بعد دیگرے 3 مشکیزیں پانی بہا چکی تھی۔ قدر سکون ملا۔ میرے آقا نماز عشاء کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ 2 صحابہ جن کی ڈیوٹی تھی لینے آ گئے۔ آقا بھی 2 قدم چلے تھے، اللہ تیری حکمت پہ میں قربان کہ اچانک ایک مرتبہ پھر غش طاری ہو گیا، سکت نہ رہی، قوت نہ رہی، طاقت نہ رہی۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہو گئے۔ اب مسجد نبوی میں دیوانے منتظر تھے کہ کب آقا تشریف لائیں گے، مصلی پہ منصب امامت پہ کھڑے ہوں گے، نماز عشاء پڑھائیں گے۔ سنا لاڑکانہ کے مردوں بیبیوں، قلب و جگر پہ نوٹ کرو، رات کا طویل حصہ گزر چکا، آدھی رات ہونے کو ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، پھر وہ
یہی جملہ فرمایا عائشہ عشاء کی نماز ہو گئی ہے یا نہ؟ اما عائشہ نے عرض کیا حضور دیوانے منتظر بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ سکت باقی نہیں ہے، قوت باقی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لگتا ہے کہ میں مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا نہیں سکوں گا، میں تو نہیں جا سکوں گا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر کو کہو مصلی پہ آ جائے، اللہ کی نماز کی مزید تاخیر نہ کریں، ابو بکر امامت کرائے۔ اما عائشہ رو پڑی یا رسول اللہ انہو لرقیق القلب، میرا ابا نرم دل ہے، وہ برداشت نہیں کر سکے گا جب آپ کا مصلی خالی دیکھے گا۔ آقا عمر سے فرما دیجئے، عمر ذرا قوی ہے، مضبوط ہے، بہادر ہے، حوصلے اس کے زیادہ بلند ہیں، وہ مصلی پہ کھڑا ہو نماز عشاء پڑھائے۔ سنو سرکار نے شہادت کی انگلی دراز فرمائی، 3 مرتبہ فرمایا لا لا لا، میرے بعد میرے مصلی پہ عمر نہیں آئے گا، عمر نہیں آئے گا، عمر نہیں آئے گا۔ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے، ابو بکر مصلی پہ آئے، ابو بکر مصلی پہ آئے۔ عائشہ میرے بعد میری امت کا امام ابو بکر ہے، میرے مصلی کا وارث ابو بکر ہے، ابو بکر ہے، ابو بکر ہے۔ یہ فیصلہ سنانے والا مصطفیٰ ہے اور یہ فیصلہ کرنے والا خود اللہ ہے۔ عشاء کی نماز 8 ربیع الاول جمعرات، عشاء کی نماز جناب صدیق اکبر نے مصلی رسول پہ پڑھائی۔ 9 ربیع الاول جمعہ 5 نمازیں، 10 ربیع الاول ہفتہ 5 نمازیں، 11 ربیع الاول اتوار 5 نمازیں، 12 ربیع الاول بروز سوموار صبح کی نماز مصلی رسول پہ جناب صدیق اکبر نے پڑھائی۔ سنیو قلب و جگر پہ نوٹ کرو، یہ 17 نمازیں حیات طیبہ میں صدیق اکبر نے حضور کے مصلی پہ پڑھائی۔ اور ادھر دیکھو ذرا، وقت ہوتا میں تصور ایک منظر لاتا۔ 12 ربیع الاول، ذرا سارے بولو، میں کون سی تاریخ بیان کرنے لگا ہوں؟ 12 ربیع الاول کہہ دو بولو کون سی تاریخ؟ میری طرف دیکھتے رہیے بھائی۔ 12 ربیع الاول بروز سوموار، اما عائشہ صدیقہ کی گود میں سرکار کا سر مبارک تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں مسلسل 13 دن کے بخار اور سر درد کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے آج آقا کی جبین اطہر پہ بار بار پسینہ آ رہا تھا۔ اما فرماتی ہیں ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے کے روئی ٹھنڈے پانی میں بھگو کے نچوڑ کے میں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اطہر کا پسینہ صاف کرتی کہ پھر پسینہ آ جاتا، پھر صاف کرتی پھر پسینہ آ جاتا۔ عالم یہ تھا 12 ربیع الاول بروز سوموار بے قراری کے عالم میں کبھی آقا دائیں کروٹ لیٹ جاتے اور ذکر اذکار کرتے ہوئے کبھی بائیں کروٹ بدل لیتے، کبھی قدمین شریفین دراز فرما لیتے، کبھی قدمین شریفین سمیٹ لیتے۔ سنو اما عائشہ فرماتی ہیں یہ بے قراری، یہ حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ میں نے عرض کیا آقا آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ پر یہ کیفیت کیوں؟ آپ نے نظروں میں نظریں ملائی، فرمایا عائشہ عائشہ الا ان للموت سکرات، عائشہ میری امت سے کہنا غافل نہ رہے، موت کی گھڑی بڑی مشکل گھڑی ہے۔ اما عائشہ فرماتے ہیں میرے زاروں قطار آنسو روا ہوئے، آقا آپ کے لیے کیوں مشکل، آپ کے لیے یہ امتحان کیوں؟ سرکار نے پورے اعتماد لہجے میں فرمایا عائشہ میں الوداع ہونے والا ہوں، چند گھڑیوں کا مہمان ہوں، آج میں نے اپنے اللہ سے یہی درخواست کر لی ہے، دعا کر لی ہے، اللہ آج آخری لمحات میں جتنی آزمائش تو اپنے حبیب پر ڈالنا چاہے ڈال دے،
پر میرے آخری ان لمحات کا صدقہ اللہ میری امت کے مومنین و مومنات کی موت کو آسان فرما دینا۔ وہاں سینکڑوں صحابہ مسجد نبوی میں منتظر تھے۔ سنو، اما عائشہ فرماتی ہے قیامت سے پہلے آج 12 ربیع الاول قیامت صغریٰ کا منظر دے رہا تھا۔ جوں سورج چڑھتا آیا، دن بڑھتا گیا، اما عائشہ فرماتی ہمارے اشک، ہمارے کیفیت بھی بڑھتی گئی۔ سینکڑوں صحابہ مسجد نبوی میں دیوانہ وار بیٹھے دعائیں کر رہے تھے، اللہ حضور کو شفا عطا فرما دے۔ کب وہ لمحات آئیں گے کہ محبوب مسجد نبوی میں مسکراتے جلوہ گر ہوں گے، منبر و محراب و مصلی کو رونق بخشیں گے، لیکن گھر میں یہ عالم ہے۔ اچانک اما عائشہ فرماتی آقا نے گھر کی چار دیواری میں ایک نظر سجائی، نظریں پڑی، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا پر اشارہ کیا، بیٹی قریب آ۔ جب قریب آئی، ابا حضور کے منہ مبارک کے قریب کان رکھ دیا۔ میرے حضور نے دھیمی دھیمی آواز میں فرمایا، فاطمہ بیٹی، اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا، میں چاہتا تو دنیا میں کچھ عرصہ اور رہ لیتا، لیکن جو مشن میں لے کے آیا تھا مکمل ہو چکا، اسلام مکمل ہو چکا، قرآن مکمل ہو چکا۔ فاطمہ میری روح نے لبیک کہہ دی ہے، بیٹی میں چند گھڑیوں کا مہمان ہوں، آج 12 ربیع الاول فراق کا دن ہے، جدائی کا دن ہے، وصال و انتقال کا دن ہے۔ فاطمہ جب تو سنے کہ تیرے ابا حضور کی روح پرواز ہو گئی، بیٹی صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا، واویلا نہ کرنا۔ اولاد والو یہ جملے سنتے ہی فاطمہ الزہرا رو پڑی۔ آپ نے پھر اشارہ فرمایا، پھر فرمایا فاطمہ بیٹی رونا، اللہ نے مجھے یہ بھی تو اطلاع دی ہے کہ تو فاطمہ جنت میں ساری عورتوں کی سردار ہوگی۔ گھر میں یہ عالم ہے، ازواج مطہرات، ہر آنکھ اشک بار ہے، مسجد نبوی میں صحابہ جمع ہیں۔ اچانک آقا کے دروازے پہ زور زور سے دستک ہوئی، جلال میں کھڑی ہو گئی فاطمہ الزہرا، فرمانے لگی کون ہے ہمارے دروازے پہ دستک دینے والا، جسے پتہ نہیں ہے کہ میرے ابا حضور کس کیفیت میں مبتلا ہے، میرے ابا کے آرام میں خلل کس نے دیا، اتنی زور زور سے دروازے پہ کنڈا کس نے کھٹکھٹایا۔ آقا نے اشارہ کیا، فرمایا فاطمہ بیٹی بیٹھ جا، تجھے کیا خبر کہ دروازے پہ آنے والا کون ہے؟ فاطمہ ملک الموت اسرائیل فرشتہ روح قبض کرنے جب بھی آتا ہے کسی سے اجازت نہیں لیتا، رخصت نہیں مانگتا، لیکن تیرے ابا حضور کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے کہ لاکھوں فرشتوں کو لے کر جناب اسرائیل ہمارے دروازے پہ آ کے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ روتی ہوئی فاطمہ الزہرا بیٹھ گئی۔ لاڑکانہ کے غیور سنیو، سرکار نے اس لمحے فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، قرآن کی قدر کرنا، میری سنت کی لاج رکھنا۔ اتنے میں صحابہ کرام بے قرار ہو گئے۔ جناب عبداللہ بن عمر کو کہا یار جاؤ حضور کو سلام کرو، خیریت دریافت کرو۔ اتنے میں اما عائشہ فرماتی ہے میرا بھائی عبداللہ بن ابی بکر منہ میں مسواک لیے ہوئے اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا حضور کی نظریں میرے بھائی کے منہ والے مسواک پر جم گئی تھی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ نے فوراً مسواک منگوایا اور پیش کیا، آقا مسواک حاضر ہے۔ کملی والے نے آہستہ آہستہ آواز میں فرمایا
عائشہ مسواک تو موجود ہے لیکن چبانے کی سکت باقی نہیں ہے، لطیف و ملائم کرنے کی طاقت باقی نہیں ہے۔ اما عائشہ نے اپنے دہن میں چبایا، مسواک قابل استعمال کیا اور مسواک آگے کر کے اس طرح پیالہ پانی کا اوپر کر کے اما عائشہ مسواک پر پانی بہانا چاہ رہی تھی، دھونا چاہ رہی تھی۔ 12 ربیع الاول بروز سوموار آخری لمحات میں آپ نے اشارہ کر کے فرمایا عائشہ مسواک دھونا نہیں ہے، تیرے منہ کا چبایا ہوا مسواک، تیرے دہن کا استعمال شدہ مسواک میں اللہ کا رسول آخری لمحات میں اپنے منہ مبارک میں استعمال کر کے امت کو سبق دینا چاہتا ہوں کہ منکوحہ بیوی کا جھوٹا لے لینا بھی سرکار کی سنت ہے۔ آپ نے وہی مسواک مبارک استعمال فرمایا، دندان پاک پہلے بارونق تھے اور مجلہ شفاف ہو گئے۔ سنو 12 ربیع الاول دوپہر سوموار کا دن اچانک آپ نے آسمان کی طرف نظریں سجائی، فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 کی وصیت کرتا ہوں۔ کچھ کلمات اور ارشاد فرمائے، پھر میرے محبوب نے اچانک زور سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب کلمہ مکمل ہوا اما عائشہ فرماتی آقا کا مبارک ہاتھ لرز گیا، انگلی مبارک لڑکھڑا گئی، آپ کا ہاتھ پاک آتا آتا سینے پہ ایک لمحہ سج گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ خود بخود سیدھے فرما لیے، قدمین شریفین دراز فرما لیے۔ 12 ربیع الاول سوموار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں مبارک خود بخود بند فرما لی۔ اما عائشہ فرماتی اس حال میں کہ آقا کا سر اقدس میری گود میں تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے جب یہ منظر دیکھا مجھ پر اتنا روب پڑا کہ سکت نہ رہی، زبان نہ ہلی، الفاظ نہ نکلے۔ میں نے اشارے سے کہا فاطمہ بیٹیا دیکھ، لگتا ہے کہ تیرے ابا حضور تو ہم سے جدا ہو گئے، ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ لاڑکانہ کے غیور سنیو، وہ لوگ جو 12 ربیع الاول کو جشن منا رہے، ڈانس کر رہے، گیت گا رہے، ان کی نظر یہ بات حقائق کی دنیا میں کر رہا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آنسوؤں کی برسات میں رو پڑی، ابا حضور کی پیشانی پہ بوسہ دیا، آنسوؤں کی برسات میں رو کے فاطمہ الزہرا نے 12 ربیع الاول دوپہر کو فرمایا او سورج جو صدمہ ابا کی جدائی کا آج فاطمہ کے دل پہ پڑا ہے، اگر تجھ پہ پڑ جاتا تو بھی بے نور تاریک سیاہ کالا ہو جاتا۔ پھر فرمایا پہاڑوں جو صدمہ فاطمہ کے دل پہ پڑا ہے تم پر پڑ جاتا آج تم پانی بن کے بہ جاتے۔ پھر فرمایا لوگوں اگر ابا حضور نے مجھے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا آج میں ابا کے انتقال پہ میں اتنا روتی کہ آنسوؤں کے دریا بہا دیتی۔ یہ المناک کیفیت 12 ربیع الاول بروز سوموار ہر آنکھ اشکبار تھی۔ اور سنو اچانک اسی کیفیت کی اطلاع جب مسجد نبوی میں پہنچی جہاں سینکڑوں صحابہ منتظر تھے کہ سرکار مسکراتے خود تشریف لائیں گے، کسی بتانے والے نے جا کر صحابہ کو بتایا او یارو وفادارو جان نثارو سنو، جس نبی عربی کا کلمہ پڑھتے ہو آج والضحیٰ کے چہرے والے محمد مصطفیٰ، واللیل کی زلفوں والے احمد مجتبیٰ، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مہمان بن گئے۔
آپ کی روح پرواز ہو گئی. جس نبی عربی کا کلمہ پڑھتے ہو سنو، آج ان کا انتقال پر ملال ہو گیا، ان کا وصال ہو گیا. حضور کی روح پرواز ہو گئی. حضور نے دنیا فانی کو چھوڑ کے دار عقبہ کو آباد کر لیا. صحابہ نے جب یہ خبر سنی چیخیں نکل گئی. جو کھڑے تھے دیواروں سے چمٹ کے بے سہارا یتیموں طرح رونے لگے. جو لیٹے تھے اٹھنے کی سکت نہ رہی. حتیٰ کہ فاروق اعظم جیسا پہلوان قابو میں نہ رہا، تلوار میان سے نکالی، مسجد نبوی میں گشت کر رہا، تلوار لہرا کے کہنے لگا خبردار کوئی نہ کہے کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے. میں عمر یہ جملہ گوارا نہیں کر سکتا. موسیٰ کلیم کی طرح گئے ہوں گے، واپس آئیں گے. اگر کسی نے کہا حضور کا انتقال ہو گیا، میں عمر تلوار چلاؤں گا، سر قلم کر دوں گا. مسجد نبوی قیامت صغریٰ کا منظر دے رہی تھی. 12 ربیع الاول بروز سوموار یہی خبر جب اطراف میں پھیلی، ایک دیہاتی صحابی ہل چلا رہا تھا. کسی بتانے والے نے جا کر اسے کہا تو اپنے کام میں لگا پڑا ہے، تجھے خبر نہ ہوئی کہ محمد الرسول اللہ کا وصال ہو گیا، آقا کا انتقال ہو گیا، حضور دار فانی کو چھوڑ گئے. ادھر دیکھو، اس صحابی نے دونوں انگلیاں اپنی دونوں آنکھوں میں دبائی، چیخیں نکل گئی. آسمان کی طرف رخ اٹھا کے کہنے لگا اللہ اللہ اللہ. آنکھیں تھیں تو محمد الرسول اللہ کے دیدار کے لیے تھی، آنکھیں تھیں تو حضور کی زیارت کے لیے تھی، آنکھیں تھیں تو حضور کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تھی. اللہ اگر واقعی تیرے محبوب اس دار فانی سے انتقال فرما گئے، واقعی سرکار کا وصال ہو گیا، اللہ پھر میری آنکھوں کی بینائی ختم کر دے، مجھے اندھا کر دے، میں حضور کا جمال نہ دیکھوں تو دنیا میں کوئی شے دیکھنا نہیں چاہتا. ظہر کی اذان کے لیے حضرت بلال کی منت کی گئی. بلال دیوانہ لیٹ گیا مسجد نبوی میں، رو کے کہنے لگا لوگو تمہیں کیا خبر، جب میں اذان پڑھا کرتا تھا منبر پہ آقا جلوہ گر ہوتے تھے، میں اشارہ کر کے یوں کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. آج منبر خالی، محراب خالی، مصلی خالی. مجھے معاف کرو، میں بلال اذان مکمل نہیں کر سکوں گا. اس المناک گھڑی میں، اس قیامت خیز منظر میں اللہ نے خصوصی طور پہ امت کی رہنمائی کے لیے حوصلہ بخشا جناب صدیق اکبر کو. صدیق اکبر روتے ہوئے منبر رسول پہ تشریف لائے. علماء کے جمع غفیر میں کہہ رہا، تیسری سیڑھی منبر پہ جہاں حضور جلوہ گر ہوتے تھے، ابو بکر ساری زندگی وہاں نہیں بیٹھے. دوسری سیڑھی پہ صدیق اکبر روتے روتے بیٹھ گئے جہاں حضور اپنے قدمین شریفین رکھا کرتے تھے. سرکار کے قدموں والی جگہ پہ بیٹھ کے صدیق اکبر نے یہ جملے پڑھے، من کان یعبد محمدا فإنہ قد مات ومن كان يعبد الله فهو حي لا يموت. پھر صدیق اکبر نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن
يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. کاش کے وقت ہوتا اور مجھے اجازت ہوتی تو میں کم از کم 1.5 گھنٹہ بول کے آپ کو وصال رسول کا یہ سارا منظر آپ کے سامنے رکھتا. زندگی باقی، ملاقات باقی. آخری بات میرے پاس ساتھ پھر دہرائیے، موت سے، وصال سے، انتقال سے پاک ہمیشہ رہنے والا کون ہے؟ اللہ میاں جو موج میں تیرا نام لے، اس کا جب وقت آئے خاتمہ بالایمان نصیب فرما. عقل کے ناخن لو، یہ 12 ربیع الاول جشن کا دن نہیں ہے، وصال رسول کا دن ہے، آقا کے انتقال کا دن ہے، فکر آخرت کا دن ہے. لاڑکانہ کے مباحدوں، وقت ہوتا میں اس سے بات کرتا. ایک جاہل طبقہ مجھے جشن مناتا نظر آتا ہے، دوسرا بدماش مجھے ماتم کرتا نظر آتا ہے. حالانکہ اسلام میں جشن کا بھی کوئی تصور نہیں، اسلام میں ماتم کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. تم نے جشن کہا، تم نے ماتم کہا. میں جب گرامر عربی میں آیا، قرآن کی زبان میں بیٹھا، تو قرآن کی زبان نے مجھے 2 لفظ سکھائے کہ جشن نہ کرو، خوشی کے موقع پہ شکر کیا کرو، ماتم نہ کرو. اگر مصیبت آئے صبر کیا کرو. تمہیں جشن اور ماتم مبارک ہو، ہمیں صبر اور شکر مبارک ہو. ایک دفعہ محبت سے، وقت ہوتا میں تفصیلات میں جاتا اور کھول دیتا یہ 12 ربیع الاول کے جلوس کو جس طرح لیا جاتا ہے. جس دن تیرے والد کا انتقال ہوا اس دن جشن منا، میں تیرا منہ دیکھوں. تیرے دادا کا انتقال جس دن ہوا، سال بعد وہ دن آئے، جشن منا، میں تیرا منہ دیکھوں. ہم شکر کرتے ہیں ربیع الاول میں، ولادت کے رنگ میں، کہ سرکار کی ولادت ہوئی. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سرکار کو بھیج کے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے. اور جب وصال کا مرحلہ آتا ہے پھر ہم صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. شکر کرو گے کامیاب رہو گے، صبر کرو گے کامیاب رہو گے. دایاں ہاتھ کھڑا کر کے کہو جشن اور ماتم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا انشاءاللہ. جشن اور ماتم والے ہم نہیں ہیں. یہ افعال، یہ کردار انہی کو مبارک ہوں. مولا ہم صبر کرنے والے ہیں، مولا ہم شکر کرنے والے ہیں. ذرا مستی میں بولو، ہمیشہ رہنے والا کون ہے؟ نہیں، بے حضور کی ولادت میرے ذمہ عنوان ہوتا ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پنجاب میں لوگ بڑی چاہت سے مجھے یہ عنوان دیتے ہیں کہ سرکار کی ولادت پہ بات ہو. کبھی انشاءاللہ اس اسٹیج پہ میں سناؤں گا. شکر کرو. شکر کس کا؟ بولو 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 بولو، کس کا؟ موج میں بولو، شکر کس کا؟ اور وصال کا مرحلہ آئے تو صبر کرو، کیونکہ ہمیشہ رہنے والا کون ہے؟ یار مستی میں بولو، ہمیشہ رہنے والا اللہ. لا الہ لا الہ اللہ، لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظیم. کون مقام ہے اللہ، دیوانے بن جاؤ لال کھانا والو. قبولیت کے نماز 3:45 بج گئے، رحمت نازل ہو رہی ہے، فرشتے قرآن سننے کے لیے زمین پہ اترے ہوئے ہیں. موج میں بولو کون مقام ہے اللہ، کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ. دائیں ہاتھ بلند کر کے اللہ کا نام لو. کون مقام ہے اللہ، کون مقام ہے اللہ، کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ. جسم میں جام ہے اللہ، کون مقام کون جسے اللہ توفیق دے ذرا گرجے. کون مقام ہے اللہ 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 اللہ. دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جام ہے اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، ہر جا حاضر و ناظر ہے اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.